الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن و حدیث کا آغاز کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجرانائے عقیدت درود شریف پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اس ویڈیو کو غور سے دیکھو اور اس سے علم حاصل کرو۔ اگر یہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح ہے تو اس پر عمل کرو، اور اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دو، اسے ریجیکٹ کر دو، کیونکہ حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ یہ مختلف قسم کی اور ٹاکیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ مشرکین بھی کرتے تھے، ادھر سے مس کر کے جاتے تھے تاکہ ہمیں جنگ میں فتح ہو۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہاں پر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جہاں سے ہم بھی برکت حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا سبحان اللہ۔ یہ حضور کہتے ہوتے تھے جب بہت حیران کن بات ہو، اور اس میں امپلائڈ ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے، تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی کنسنٹریشن کے لیے بت مقرر کر دیں، کوئی اللہ کا ہی بت بنا دیں تاکہ ہم کنسنٹریشن کے لیے اس پہ اعتکاف کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ان جاہل لوگوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور وہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کے ساتھ وہی اشر کیا اور معبود بنا بھی لیا جھوٹا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، وہاں پھر آپ نے ساتھ وہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کی قسم تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ وہ خرابی کون سی تھی؟ اس پہ ہی میں نے پورا الحمدللہ ایک لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 8 کے نام سے، صرف 20 منٹ میں۔ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ جو فراڈ مچایا ہوا ہے، کلمہ گو جو ہو گیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ واقعی جس نے دل سے کلمہ پڑھا وہ شرک نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ کلمے میں فالٹ ہے اگر کلمہ پڑھ کے بھی کوئی شرک کر رہا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ مولویوں کہتے ہیں چڑھ جائے تو پھر بیڑا غرق ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ آبا پرستی، بزرگ پرستی، علماء کی اندھا دھند پیروی ہے بغیر دلیل کے۔ لیکن یہ معاملہ دنیا تک نہیں ہے صرف، اگر دنیا میں نقصان ہونا ہوتا تو خیر تھا، 40-50 سال کی کسی زندگی برباد کر دی کسی کی، خیر ہے، لیکن بھائیو اس سے اربوں کھربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی ان علماء کی وجہ سے برباد ہونے والی ہے۔ ان علماء سے مراد جو علماء سو ہے، علماء کرائم اور بزرگان بے دین۔ علماء کرام اور بزرگان دین مراد نہیں، وہ تو حزب اللہ ہیں، ان سے ہی تو دین سیکھنا ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے، یا حضرات کیا فرماتے ہیں، ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، صحابہ کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب بھائیو آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے، یہ الحمدللہ یہ اتنی انٹلیکچوئل گفتگو ہے کسی بندے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی گفتگو ہے یہ مسئلہ سمجھانا کہ یہ علماء کے پیچھے چل کے آخرت برباد ہونے والی ہے۔ اور قرآن پاک میں کیٹیگوریکل مینشن ہے، 2 مقامات، ویسے تو درجنوں ہیں لیکن 2 امپورٹنٹ ترین ایپیکس جو ہیں وہ میں نے چوز کیے ہیں۔ پہلا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے 30 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، ایسا حیران ہوگا یہ کیا ہے، بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا، میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے، یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں۔ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دیکھ لیں وہی بیماری، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے
فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی، اس کے پیچھے میں بیڑا غرق ہو گیا میرا. اور وہ کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے، میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنے بزرگ پاگل تھے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اب اللہ نے شیطان کہہ دیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو مولویوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں، حق ہے، لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈالا. شفاعت نہیں اس کی ہونی، پھر شکایت لگنی ہے. الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا غرق، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم. دوسرا موقع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 68. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے، الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، جیسے یہ سیخ کباب. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بیماری بھی آ جائے گی ان کی کہ کیا ہے، وہ ساتھ ہی آگے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، یہ وہی اے رب ہمارے، ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سعادت مند لوگوں کی، بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی. کہتے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ ہے، یہودیوں کے بھی چہرے بڑے خوبصورت ہیں. الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پہ کمنٹس کیے ہوئے، وہ ہے دیوبندی مکتب فکر سے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ کے چہرے پہ نورانیت نہ ہوتی تو میں آپ کا لیکچر بھی نہ دیکھتا. میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکہ کھاؤ، اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں، ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا. تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے تو اطاعت کی بڑے بڑے سعادت مند لوگوں کی، وہ کبرانا، اور بڑے بڑوں کی، اتنے بڑے بڑے، یہ وہ ہے کبرانا، کبیر، بڑے بڑے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہیں گے یا اللہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور ان پر بڑی لعنت کر. چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے، لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے. یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہاں کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن کرم چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہی لوگ پھر جب دوزخ میں پہنچیں گے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بھیجتے ہیں نا بعض لوگ، کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بھیجتے ہیں. اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی، ایون آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ چند جن وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے میرا کلام سنا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی. لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں جنوں کی. تو یہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے، اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے، وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے. ہاں بالکل.
تو اے رب ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا۔ اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں، میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب و سنت سے دور رہا، آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں۔ آخرت میں تو یقین ہے، دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے، یار انہوں نے ہمیں کس دھوکے میں لگائی رکھا، کس امید پہ چلائی رکھا۔ تو قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے، لیکون من الاسفلین، تاکہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے، اتھے واڑ کے نا انہوں دوزخ کے تھڑے حصے تا ساڑی روح سکون ملنا ہے، لیکن کوئی نہیں ملنا۔ لیکن وہاں غصہ پھر یہ نکلے گا۔ تو بھائیو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلان برات کر لیں، ادروائز بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اچھا اب یہ اتنی آیات ہیں بالکل واضح ہیں، لیکن مولوی کے پاس ایک ایسا زہریلا نسخہ ہے جس سے وہ پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنے زوم میں۔ او جی یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں، ہاں تے جناب ساڈے کول بڑیاں پھکیاں نے، اینٹی وینم نے اس زہر دے علاج واسطے، بہت اینٹی وینم ہے، یہ آخری ان کے پاس حل ہوتا ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں تو بھئی یہ قرآن پھر کافروں کو دو، خود نہ پڑھو۔ قرآن پاک بھائیو رولز ہیں، یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کا قانون صرف عوام کے لیے ہے اور جو ٹریفک کا آفیسر ہے اس کو ڈبل لتر پڑیں گے اگر اس نے اشارہ توڑا کہ تو دائی تھا اس کا کہ ٹریفک کی پابندی کرو۔ تو مسلمان کے لیے تو ڈبل عذاب ہے اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے، کافر تو کافر ہے۔ تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہے جسے فٹ اس کو گفٹ، جس پہ کوئی رول لگتا ہے قرآن کی آیت وہ اس پر اپلائی ہوگی، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ یہ بالکل دو نمبری کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، اور میں اب اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ۔ مسند امام احمد میں تو بالکل گاڑا فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نمازی کے لیے قیامت والے دن نماز نور، نجات اور دلیل ہوگی، اور بے نمازی کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ نجات نہ دلیل، الٹا اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھکی والے جواب کے بغیر کام نہیں چلتا۔ میں نے علمی طور پہ تو بتا دیا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ پھکی والا الزامی اینٹی وینم جواب کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے یہ چیک کرنے کا۔ ایک بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بندے سے پوچھے کہ بھائی یہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت کر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا ان کے اپنے مرید کے کلمے کو، تو یہ مرید قیامت والے دن اللہ سے نہیں کہے گا کہ یا اللہ ہمارے اس بزرگ کو دگنا عذاب دے جس نے میرے اس کلمے کو انڈورس کیا؟ ہاں جی بالکل کہے گا، انہی کے بارے میں آیت ہے، اس کو نہیں پہ نظر آئے گا یہ کافروں کے بارے میں، کہے گا بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طریقے ایک دیوبندی کے پاس چلے جائیں، اس کہیں گے ہمارے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے احمد بریلوی صاحب کی کافی غلطیاں نکالی ہیں، وہ کافی ان کے عقائد میں خرابیاں تھیں۔ اب لوگ تو احمد بریلوی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، اور قرآن پاک میں آیت ہے کہ یہ جو چلنے والے پیچھے ہیں نا، کہ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو یہ احمد بریلوی صاحب کو پھر دگنا عذاب، ہاں جی بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے۔ ادھر ایک مولوی اتنا بڑا دیوبندی مولوی جس نے کہا ہے ہم نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ عذاب احمد بریلوی صاحب کو قبر میں ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تک کشف پہنچتے ہیں پھر ان کے۔ تو یہ سارے فارمولے نا دوسروں کے لیے ہیں، پھر ادھر آیت بھی کافروں کے بارے میں نہیں رہے گی، کہیں گے نہیں جی نہیں اس میں تو واضح ہے جو بھی۔ اسی طریقے سے اب آپ سب کے لیے مجھے بتائیے، غلام احمد قادیانی کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھا، مسلمانوں میں سے یہ الگ ہوا نا۔ غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار غلام احمد قادیانی کے پیچھے چل کر اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہیں، کیا قیامت والے دن وہ نہیں کہیں گے کہ اللہ غلام احمد قادیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے؟ کہیں گے۔ تو آپ وہ کہیں یہ کافروں کے بارے میں، وہ جی قادیانیوں کو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا، آپ کے علماء نے تو سب کو ہی کافر قرار دیا ہوا ہے۔ کھول کے دیکھیں فتوے، مجھے بتائیں کس عالم کے بارے میں فتویٰ چاہیے
دیوبندیوں کے علماء کو بریلویوں نے کافر قرار دیا ہوا، بریلویوں کے علماء کو دیوبندیوں نے کافر قرار دیا ہوا، ان دونوں نے اہل حدیث کو دیا ہوا۔ یہ تکفیر اور خوارج والا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ یہ تھوک کے حساب سے فتوے ساروں نے سنبھال کے رکھے ہوئے، کسی کو نہیں چھوڑا ہوا، سب ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، حق بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اور وہ اپنے بزرگوں کہہ رہے ہیں، دوسروں کہہ رہے ہیں شیطان ہے۔ اتنا بڑا بزرگ وہ بھی بزرگ نہیں نظر آئے گا، دوسروں کے بزرگ شیطان، اپنے بزرگ اتنے بڑے بڑے۔ تو میں وہی ننگا جملہ بولوں گا بھائیوں، ان کو پھر کہنا چاہیے قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں تھے، ورنہ آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو طارق جمیل صاحب بڑے عالم نہ ہوتے، بلکہ پھر غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے عالم نہ ہوتے، غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے، پھر آپ کو کوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا عالم نہ نظر آتا، آپ کو غلام احمد قادیانی بڑا عالم نظر آتا۔ آپ کے امی ابو دیوبندی تھے، آپ دیوبندی ہیں، آپ کے امی ابو بریلوی تھے، آپ بریلوی ہیں، آپ کے امی ابو اہل حدیث ہیں تو آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے، اور غیر احمدیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے۔ یہ ہے ٹوٹل ان کی پوری گیم، ٹوٹل تحقیق کی طرف تو آتے نہیں، دماغ بند، سننا ہی نہیں، اور مولوی نے ایسی پھر پٹی پڑھا دی ہے کہ نہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ذرا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں۔ بخاری اور مسلم میں 10 کم از کم ترک موجود ہیں اس حدیث کے، انتہائی سخت الفاظ اس حدیث کے اندر آئے۔ دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کم از کم 10 سندیں اس کی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذرا پوچھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو یہ کافر ہوئے، اعضائے وضو کس کے چمک رہے ہوں گے؟ جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے نا۔ آگے آپ دیکھیں یہ کافروں کے بارے میں حدیث ہے یا مسلمانوں کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا حوض کوثر سے، اور میرے حوض کوثر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے حوض کوثر پہ جب امتیوں کو پلا رہا ہوں گا تو میرے کچھ امتی آئیں گے سامنے، ان کو جب میں پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشروب نہیں پلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، اعضائے وضو بھی چمک رہے ہیں، حضور نے پہچان لیے کافر کوئی نہیں ہے، مسلمان ہی ہے، ہاں بھگوڑے مسلمان ہیں، اس قسم کے جو بزرگ پرستی میں مبتلا تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو بھی اہل قبلہ ہے، ہم کسی کی کوئی تکفیر نہیں کرتے، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے کسی کو کافر قرار دینا۔ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ، ہاں جہاں پر غلطی لگی ہے غلطی کو غلطی کہتے ہیں، یہ ہے سولوشن اینڈ، پرابلم اینڈ پہ نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ حدیث روایت کر کے سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعی، جنہوں نے صحابہ سے یہ حدیث سنی، اس حدیث کے ساتھ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی دنیا سے رخصتی کے بعد، وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ یہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی وہ تاویل اس نے تفسیر بھی کر دی کہ یہ ہے ہی مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اب یہ جو کہنا کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمان، یہ کون لوگ ہیں؟ جسے فٹ اس کو گفٹ۔ تو قرآن پاک رولز اور ریگولیشن کی بک ہے، یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں رولز ہیں، جو بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، حتیٰ کہ سورۃ العذاب کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دوں گا۔ دیکھ نبی کی بیویوں، مسلمان کہہ رہے جی میری خیر ہے، کلمہ پڑھ لیا ایک بار بس انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ تل کا امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ یہ بھی ایک یہود و نصارہ کی خرابی تھی، وہ کہتے تھے ہم تو جنت میں جائیں گے، چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، بس ایک پھیرا لگے گا۔ اور وہی خرابی یہاں بھی آ چکی ہے،
वलियाज़ बिल्लाह। वीडियो दिखाने के बाद उम्मीद है सच्चाई समझ में आ गया होगा। इस मौजू को देखने और सुनने के बाद मैं उम्मीद और यकीन करता हूं कि इस मसले को अच्छे तरह समझ चुके हैं कि यूं कि हक आ गया और बातिल मिट गया। हक आए है बातिल को मिटाने के लिए। तब आप पर फर्ज हो जाता है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो बातिल अकीदा और फिरके के उलामा, पीर बुजुर्ग बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके पर चलो और अमल करो। है अल्लाह सच को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।